السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں علی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، یہاں آپ کو بتائیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر اضافہ، ڈیزل فی لیٹر 3 روپے 2 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اور سیاست اپنی جگہ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو مل کر چلنے کی پیشکش۔ کہا سہیل آفریدی کو پیشکش کی کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ مجھے امید ہے سہیل آفریدی میری باتوں کو مثبت لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر فون کر کے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ کو کہا مل کر دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے۔ ہمیں امن اور اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر سیاست کرنی چاہیے۔ آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ KP کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی، اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا اور مل کر ہم پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی، دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے، اس کو قبول کریں گے کہ ہمیں امن اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر ہم ترقی کریں۔ آپ اپنی اپنی سیاسی پارٹی میں رہیں اور سیاست پوری کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ 10 ارکان نے بحیثیت صوبائی وزراء اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کڈی نے صوبائی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ مینا خان آفریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی، آفتاب عالم آفریدی حلف لینے والوں میں شامل فضل شکور خان، خلیق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہاں، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل نے بھی بطور وزیر حلف اٹھایا۔ 10 ارکان نے بحیثیت صوبائی وزراء اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں فضل شکور خان، خلیق الرحمان، ریاض خان اور سید فخر جہاں نے بطور وزیر حلف اٹھایا۔ عاقب اللہ خان اور فیصل خان بھی خیبر پختونخوا کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبائی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ مزمل اسلم ان، بیرسٹر سیف آؤٹ۔ سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مشیر مقرر۔ MPA تاج محمد کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے مشیر مقرر کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں کابینہ کے بعد مشیروں کی تقرریوں کا اعلامیہ جاری۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر تقرریوں کی منظوری دے دی۔ آپ کو بتاتے چلیں گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر تقرریوں کی منظوری دی۔ مزمل اسلم ان، بیرسٹر سیف آؤٹ ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی سرزمین سے دراندازی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کابل کی طالبان رجیم دہشت گردی کی پشت پناہی بند کرے تاکہ خطے میں امن ممکن ہو سکے۔ ثالث ہمارے مفادات کی مکمل دیکھ بھال کریں گے اور دو ہمسایوں کے تعلقات میں بہتری اس وقت ہی ممکن ہے جب دہشت گردی کی روک تھام یقینی بنائی جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس شخص کے مفاد کی بات کرتے ہیں۔ یہ ملک نیازی لا کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ سرحدی خلاف ورزی پر جوابی کارروائی زیادہ مضبوط ہوگی۔ پہلی مرتبہ افغانستان کے ساتھ لکھ کر طے ہوا ہے کہ ایک میکانزم بنایا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ یہ جنگ بندی میں عارضی توسیع ہے۔ مزید بات چیت 6 نومبر کو ہوگی۔ یہ پاکستان کی دوہری جیت ہے۔ ہمارا موقف دنیا کے علاوہ ہمسایہ نے بھی مانا اور افغانستان کے ساتھ ثالثوں کی موجودگی میں بات ہوئی۔ افغانستان بھارت کی پراکسی یا ڈمی کے طور پر کام آتا رہا ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان کے پاس بے شمار شواہد بھی موجود ہیں اور افغان طالبان خود بھی مانتے ہیں کہ پاکستان میں دراندازی کرنے والے گروپ وہاں رہتے ہیں۔ افغانستان کا امن پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ کسی کی بھی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ توقع ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔
ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ. کہا پاکستان اور افغانستان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور گزشتہ شام ختم ہوا. پاکستان نے تعمیری اور مثبت انداز میں یہ مذاکرات میں شرکت کی. پاکستان نے واضح کیا کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. ترجمان نے مزید کہا وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی قیادت سے ملاقاتیں کیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دو طرفہ امور اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو کی گئی. ترجمان کا مزید کہنا تھا پاکستان نے تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں شرکت کی. پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا. توقع ہے افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. ان کا مزید کہنا تھا پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور گزشتہ شام ختم ہوا. پاکستان نے تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں شرکت کی. پاکستان اور افغان طالبان نے استنبول مذاکرات کے بعد جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا. مشترکہ اعلامیہ جاری. مذاکرات 25 سے 30 اکتوبر تک ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہوئے اور 18-19 اکتوبر کے دوحہ معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کیے گئے. فریقین نے جنگ بندی کے قواعد و ضوابط 6 نومبر کے مذاکرات میں طے کرنے اور نگرانی کے لیے مشترکہ نظام بنانے پر اتفاق کیا. ترکی اور قطر نے دونوں فریقین کے کردار کو سراہا اور خطے میں امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کا اعلان کیا. پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے. پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے. کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا. ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلبہ سے خصوصی نشست میں گفتگو. حالیہ پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اساتذہ اور طلبہ کا شہداء کو خراج عقیدت، غازیان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے انرجی ویژن کے مطابق پاکستان کو 20 سال بعد آف شور تیل اور گیس کے شعبے میں بڑی کامیابی ملی. اعلامیے کے مطابق سمندر میں تیل و گیس کی دریافت کے لیے کامیاب بولیاں حاصل ہوئیں. پہلے مرحلے میں $80 ملین کی سرمایہ کاری ہوئی جو ڈرلنگ کے دوران $1 بلین تک بڑھ سکتی ہے. انڈس اور مکران بیسن میں ایکسپلوریشن اسٹریٹجی کامیاب رہی. 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں موصول ہوئیں جن کا رقبہ 53,000 مربع کلومیٹر سے زائد ہے. اعلامیے میں کہا گیا کہ کامیاب بلڈنگ راؤنڈ پاکستانی معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوگا جبکہ یہ اپ اسٹریم سیکٹر میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کی علامت ہے. ترکی پیٹرولیم، یونائٹڈ انرجی، اورینٹ پیٹرولیم اور فاطمہ پیٹرولیم سمیت دیگر کمپنیز مشترکہ منصوبوں کا حصہ ہوں گی. OGDCL، PPL، ماری انرجیز اور پرائم انرجی بھی کامیاب بولی دہندگان میں شامل ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کور رہنما کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق میاں محمود رشید کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. میاں محمود رشید کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. میاں محمود رشید کو سینے میں انفیکشن بتایا گیا ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے پہلے PTI رہنما شاہ محمود قریشی اور عمر سرفراز چیمہ بھی اسپتال میں داخل ہیں. میاں محمود رشید کے مختلف میڈیکل ٹیسٹ بھی جاری ہیں. شاہ محمود قریشی اور عمر سرفراز چیمہ پہلے سے اسپتال میں زیر علاج ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کور رہنما اسپتال منتقل کر دیے گئے. PTI رہنما میاں محمود رشید جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. PTI کے سابق رہنما ریلیز بانی پاکستان تحریک انصاف چلانے کے لیے شاہ محمود قریشی سے ملنے اسپتال پہنچ گئے. وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کو طبیعت ناساز ہونے پر PKLI اسپتال میں منتقل کیا گیا. فواد چودھری، عمران اسماعیل، سبطین خان اور محمود مولوی نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی. ذرائع کے مطابق PTI کی پرانی قیادت اڈیالہ جیل جا کر بانی PTI سے تحریک کی اجازت بھی لے گی. فواد چودھری نے ایکس اکاؤنٹ پر اپنے پیغام میں کہا. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی کئی دنوں سے اسپتال میں علیل ہیں. اگر تحریک انصاف کی قیادت ان سے ملاقات نہیں کر سکتی تو یہ کہنا کہ ہم ان کی قیادت کرنے بھی نہ جائیں عجیب منطق ہے. فواد چودھری نے کہا تمام پارٹی بانی PTI کی رہائی چاہتی ہے سوائے ان کے جو ماحول تلخ کر رہے ہیں. بانی چیئرمین جیل میں زیادہ دیر رہیں کچھ قیادت کو فائدہ پہنچ رہا ہے. فواد چودھری کا مزید کہنا تھا PTI کے 4 سابق رہنما شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے لیے اسپتال پہنچے. فواد چودھری، عمران اسماعیل، سبطین خان اور محمود مولوی نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی. قومی بلے باز بابر اعظم نے بھارتی پلیئر روہت شرما کا ریکارڈ توڑ دیا. بابر اعظم نے صرف 122 اننگز میں
4232 رنز مکمل کر کے نیا عالمی سنگ میل قائم کر دیا۔ روہت شرما نے 151 اننگز میں 4231 رنز بنائے تھے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان اسلام آباد سے نہیں کشمیر سے ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا، ایک سیاسی سازش کی وجہ سے کشمیر میں خلا پیدا کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ کشمیر کے عوام کے مطالبات پر عمل درآمد ہو۔ عالمی سطح پر پیپلز پارٹی نے کشمیر کی آزادی کی لڑائی لڑی۔ ہماری جماعت کشمیریوں کی ہر فورم پر بھرپور نمائندگی کرتی ہے۔ کشمیریوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نمائندگی کروں گا، مایوس نہیں کروں گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں آزاد کشمیر حکومت کی ممکنہ تبدیلی، نون لیگ کا وزارتیں لینے سے انکار۔ مسلم لیگ نون کا ایک بار پھر حکومتی بینچز پر بیٹھنے سے انکار۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے کہا ہم عدم اعتماد میں حصہ لیں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے۔ پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے کسی بھی امیدوار پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کی ضوابدید ہے، وہ جس کو بھی چاہیں بنانا چاہیں۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن مقررہ مدت سے پہلے کرائے جائیں۔ نون لیگ کا 2 ٹوک موقف ایوان صدر کے اجلاس میں طے ہو چکا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ مسلم لیگ نون نے حکومت میں شمولیت اور وزارتوں کی پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹھکرا دی۔ نون لیگ آزاد کشمیر نے واضح کر دیا آئندہ حکومت سازی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن مقررہ مدت سے پہلے کرائے جائیں۔ نون لیگ کا 2 ٹوک موقف۔ پنجاب اسمبلی نے پارلیمنٹ سے بلدیاتی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اسمبلی سے منظور متفقہ قرارداد پارلیمنٹ کو بھجوا دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنی پڑی تو فوری طور پر کی جائے گی۔ متفقہ قرارداد میں کہا گیا 140A نامکمل ہے، صوبے مقامی حکومتیں قائم کریں گے۔ آرٹیکل 140 میں ترمیم کر کے نیا باب شامل کیا جائے، مقامی حکومتوں کی مدت تسلسل کو تحفظ دینے اور مقررہ مدت میں انتخابات لازمی کرانے کی تجویز دی ہے۔ حکومتوں کو ایک تحفظ حاصل ہو اور ان کو سیکیورٹی آف ٹینیور بھی ہو۔ بائی اسمبلی پنجاب کی طرف سے متفقہ طور پہ پارلیمان کو بھیجی گئی قرارداد جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے اور اس آئینی ترمیم میں چیپٹر نیا ڈالا جائے جو تحفظ دے مقامی حکومتوں کے جو آرٹیکل 140A کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کو ترمیم کر کے ایک چیپٹر ایڈ کیا جائے جس میں لازم قرار دیا جائے کہ ان کے انتخابات ایک مقررہ مدت کے پنجاب اسمبلی کی مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کے لیے قرارداد وفاق کو ارسال کر دی گئی۔ قرارداد احمد اقبال اور علی حیدر گیلانی سے متفقہ طور پر پیش کی تھی۔ صوبائی ایوان نے آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کی تجویز دے دی۔ قرارداد کے متن کے مطابق آئین میں ایک نیا باب مقامی حکومتوں کے نام سے شامل کیا جائے۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات 90 روز میں کرانے کی شرط تجویز کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی نے مقامی حکومتوں کے آئینی تحفظ کے لیے متفقہ قرارداد پارلیمنٹ کو بھیج دی۔ قرارداد احمد اقبال اور علی حیدر گیلانی نے پیش کی تھی۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات 90 روز کے اندر منعقد کیے جائیں۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ضروری رولز، ڈیٹا نوٹیفیکیشن اور نقشہ جات مہیا کرے تاکہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کے لیے بروقت اقدامات اٹھائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے تاکہ کمیشن آئینی فرائض ادا کر سکے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت حلقہ بندی رولز کا ڈرافٹ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا اور الیکشن کمیشن اپنی رائے فوری طور پر حکومت کو دے۔ حکومت 15 نومبر 2025 تک لوکل گورنمنٹ کنڈکٹ آف الیکشن رولز کا ڈرافٹ، 22 دسمبر 2025 تک ڈیمارکیشن اور شہری اداروں کی درجہ بندی کے نوٹیفیکیشن، 31 دسمبر تک یونین کونسلز کی تعداد کے نوٹیفیکیشن اور 10 جنوری 2026 تک مصدقہ نقشے الیکشن کمیشن کو فراہم کرے گی، جس کے بعد کمیشن حلقہ بندی شروع کر سکے گا۔ جنوبی پنجاب کے سابق ٹکٹ ہولڈرز نے کالعدم تحریک لبیک کی پرتشدد سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ملتان میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ٹکٹ ہولڈرز کا کہنا تھا پاک افواج نے ہمارے ازلی دشمن کو عبرتناک شکست دی اور ملک کی سلامتی کے لیے ہم پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سابق ٹکٹ ہولڈرز نے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان قائم ہے، قائم رہے گا۔
آج نے جسے کچھ ماہ قبل دشمن ملک انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے کو عسکری میدان میں تاریخی شکست دی الحمدللہ. پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے پاک افواج کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ تحریک لبیک پاکستان جس جماعت کا حصہ تھے اس نے ایسے لانگ مارچ اور احتجاج کی کال دی جس سے ہماری ریاست اور افواج کو بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ کا بھی سامنا کرنا پڑا. پاکستان قائم ہے، قائم رہے گا. صبح قیامت گلگت بلتستان کا 78واں یوم آزادی آج جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی تھی. جشن آزادی کی مرکزی تقریب چنار باغ یادگار شہداء پر ہوگی. جشن آزادی کی مناسبت سے ہیلی پیڈ جوٹیال میں خصوصی تقریب ہوگی جس میں آصف علی زرداری شریک ہوں گے. جشن آزادی کے موقع پر گلگت بلتستان میں عام تعطیل. وزیر اعلیٰ اور گورنر نے عوام کو جشن آزادی پر مبارکباد دی ہے. جشن آزادی کی مناسبت سے پہاڑوں پر چراغاں کیا جائے گا. سرکاری اور نجی سطح پر جشن آزادی کے پروگرام پر ریلیاں بھی نکالی جائیں گی. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز.